تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا اور مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیائے فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی۔ لاکھوں کھربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب، آپ کی وفات وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، آپ کا نام ختیجہ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ، سلسلہ نسب یہ ہے ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ ختیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت قرین ابن قصی کے جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل ختیجہ پیدا ہوئی۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ کی پہلی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اور صرف نبی اکرم ہی آپ کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کے تاریخ نویسیوں کے مطابق آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو ہالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چڑھی جس میں ختیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت، باپ اور شوہر کے مرنے سے ختیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعزہ کو مال تجارت دے کر بیچتی تھی۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو ختیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاؤ۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکے میں تھی اور آپ کے حسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت، پاکیزہ اخلاق کا چرچا عام تھا۔ ختیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مالی تجارت لے کر میسرہ جو حضرت ختیجہ کا غلام تھا کہ ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ ختیجہ کی دولت و ثروت، شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنانی قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو ختیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ تھی، اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ختیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عامر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر ختیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی نبی اکرم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، ختیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت ختیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عامر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مقرر پایا اور ختیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور ختیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ
بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتے حرم نبی تھی اسلام۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا دعویٰ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تحنس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑا اور پھر کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ، اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ سے رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہوا اور وحی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع اس سارے واقعے کو غلط جانتے ہیں اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے دائنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا، مگر عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس روایت کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ درایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد
متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا، بغوی، ابو یعلا اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، حاکم، ابن حسیمہ، ابن مندہ اور صاحب غیلانیات نے اسے قبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا اور اس کو صحیح کہا ہے۔ قتیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس سال میں بڑی حد تک قتیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر تفصیل میں گزر چکا کہ آغازی نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت قتیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ تفصیل استیعاب میں بھی منقول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا حضرت قتیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گاٹھی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ قتیجہ بھی ساتھ آئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابو طالب میں تھی۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ تلخ کے پتے کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانے میں بھی حضرت قتیجہ کے اثر سے کبھی کبھار کانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم ابن حزام نے، جو قتیجہ کا بھتیجے تھے، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت قتیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بیچتا ہے تو کیوں روک؟ فضائل و مناقب ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں کوہ حرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا۔ لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی، جو اس ظلمت کدے کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیجہ سے فرمایا، بخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قتیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکے میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ قتیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے قتیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔
خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے، اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خدیجہ آئیں تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہیں ہوگی۔ وفات ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی۔ 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، اپنی سب سے بڑی غمگسار کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر حجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن مایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ اولاد بعض مآخذ میں کہا گیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر دار اور بچہ دار ہونے کا ادعا ملتا ہے۔ بلا ذری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر اکرم سے پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عتیق بن عابد بھی عبداللہ بن عمر بن مخزوم کو بھی حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود بعض مآخذ میں کہا گیا حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی ہے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی اور شیخ توسی اپنی کتاب التلخیص میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کے باکرہ ہونے کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھیں کی شادی قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے 2 اعرابی سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہیں حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھیں، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کے زیر پرستی میں پلی بڑی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں۔ ان کے نام یہ ہیں: قاسم بن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی اور سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمۃ الزہرا، اس سب میں 1 سال کا چھوٹا پا اور بڑا پا۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا، یعنی صاحب ثروت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیتیں حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، جو ربع صدی یعنی 25 سال آپ اکلوتی زوجہ رہیں۔ نبی اکرم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک صرف ان کے ساتھ رہیں۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلم، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں، اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔